بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بلوچ انسرجنسی کی تاریخ ان پچھلی 2 دہائیوں سے بھی کافی پرانی ہے اور یہ ماضی میں بھی کئی بار ابھری ہے. بلوچستان کو مبینہ طور پر خان قلات کی مرضی کے برعکس پاکستان میں شامل کرنے کے خلاف پہلی انسرجنسی 1948 سے 50 کے درمیان ہوئی, جس کے بعد 1973 تک 3 مزید انسرجنسیز ہوئیں. اس وقت بھی BLA کے نام سے ایک مزاحمتی تنظیم قائم ہوئی تھی جو بعد میں ختم ہو گئی. لیکن حالیہ فل اسکیل انسرجنسی کا آغاز سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا, جب بلوچستان کے علاقے سوئی میں ایک خاتون ڈاکٹر شازیہ خالد کے مبینہ ریپ کے بعد نہ صرف حکومت نے ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, بلکہ جنرل مشرف نے ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے الزامات کو ہی مسترد کر دیا. اس ریپ کا الزام ایک فوجی اہلکار کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا. سوئی ڈیرہ بگٹی میں آتا ہے, جہاں کے قبائلی سردار نواب اکبر بگٹی تھے. انہوں نے کیپٹن پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا, لیکن مشرف کی جانب سے انکار پر بگٹی نے احتجاج شروع کیا. ان کے حامیوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, جس کے بعد فوج نے زمینی اور فضائی کارروائی شروع کی. آپریشن کے دوران نواب اکبر بگٹی 26 اکتوبر 2006 کو اس غار کے تباہ ہونے کی وجہ سے اپنے کئی ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے جس میں وہ رہ رہے تھے. اکبر بگٹی کے خاندان اور ان کے ساتھیوں نے الزام لگایا کہ ان کے غار کو فوج نے بمباری سے تباہ کیا, لیکن اس وقت ISPR نے بمباری کی تردید کی تھی. بعد میں جنرل مشرف نے کہا کہ اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا, کوئی غلطی نہیں ہوئی, بالکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوچستان میں. If you really want to be a Sikh, کسی کی کیا جرأت بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اس سے پہلے سن 2000 میں ہی BLA قائم ہو چکی تھی, لیکن بہت چھوٹی اسکیل پر آپریٹ کر رہی تھی. نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد BLA کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا. ساتھ ہی مشرف حکومت کی جانب سے شدت پسندی کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی شروع کر دیا گیا, اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. وہاں پاکستانی ریاست کے آپریشنز میں تیزی آئی, ساتھ ساتھ BLA نے بھی نئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. BLA نے اپنی تنظیم کی کئی برانچز بنا رکھی ہیں. مثال کے طور پر خودکش حملوں کے لیے ایک الگ برانچ ہے جس کا نام مجید بریگیڈ ہے. اس میں ریکروٹس کو خودکش حملوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کیا جاتا ہے. پھر فتح اسکواڈ ایک اور برانچ ہے جو خودکش حملوں سے پہلے ٹارگٹ لوکیشن پر پہنچ کر راستہ ہموار کرتی ہے. اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ اعلیٰ حکام کے اغوا اور قتل کی وارداتوں کے لیے ہے, اور زریاب ونگ کے ذریعے خفیہ معلومات یا انٹیلیجنس اکٹھی کی جاتی ہے. ظاہر ہے BLA بوتی کے پیچھے پاکستانی ریاست کی ناکامیاں ہیں. بلوچستان کی تاریخ بلوچ عوام اور پاکستانی ریاست کے درمیان عدم اعتماد اور تلخی سے بھری ہے, جس میں بلوچ عوام کے جائز مطالبات سننے کی بھی سپیس نظر نہیں آتی. ایکسپرٹس کے مطابق BLA پر قابو پانے کا, اسے irrelevant بنانے کا ایک بہت سیدھا طریقہ ہے. بلوچ عوام کو کانفیڈنس میں لینا, ان کے ساتھ اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ کا تعلق قائم کرنا اور انہیں انگیج کرنا, نہ کہ سیاسی اختلاف اور عوامی رائے کے لیے جگہ کو مزید تنگ اور محدود کرنا.